بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ امہات المؤمنین کی سیریز میں یہ پارٹ 2 ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا جو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مناقب پر تھا، تو آپ اس لنک پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو انیشیل گفتگو کا کچھ اس کی نو ہاؤ مل سکے۔ اب اس نشست میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مناقب پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس ضمن میں جو پہلی روایت میں یہاں پر کوٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی والیوم 3 میں نقل کی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 2038۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، میری موجودگی میں حضور علیہ السلام کے نیبرہڈ میں سے، ہمسایوں میں سے ایک ہمسایہ آیا۔ وہ ایران سے مائیگریٹڈ تھا اور ایران کا ایک بہت بڑا پرشین کک تھا، وہ بڑا ماہر کک تھا، باورچی تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس جب آیا حجرہ مبارک میں، تو آ کر حضور علیہ السلام کو دعوت دینے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے گھر کو بھی رونق بخشیے اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے ناز سے اور بڑی امیدوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کو دعوت دی، مگر آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے دعوت دینے والے میرے صحابی، کیا تمہاری یہ دعوت میری زوجہ محترمہ کے لیے بھی ہے؟ اور ساتھ حضور علیہ السلام کے اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا موجود تھیں۔ تو وہ جو دعوت دینے والا شخص تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میری دعوت تو خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ تو جب یہ سنا حضور علیہ السلام نے تو فرمایا اللہ، میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اس دعوت دینے والے نے دوبارہ دعوت دی اور حضور علیہ السلام نے پھر وہی سوال ریپیٹ کیا کہ کیا تمہاری دعوت میری زوجہ محترمہ کے لیے بھی ہے؟ مگر اس بار پھر اس نے اپنا وہی جواب مینٹین کیا اور کہا یا رسول اللہ، میری چاہت، اب وہ بھی اس کی چاہت تھی، وہ چاہت میں، محبت مصطفیٰ میں اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہوگی ہم اس پر کمنٹ نہیں کر سکتے، وہ دعوت دینے والے صحابی رسول کی، مگر انہوں نے کہا یا رسول اللہ فقط آپ کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پھر میں نہیں آ سکتا۔ جب تیسری بار دعوت دی اور حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا تمہاری یہ دعوت میری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے بھی ہے، تو اب کی بار اس نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں، آپ کے لیے بھی ہے یہ دعوت اور آپ کی زوجہ محترمہ کے لیے بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور مسکراتے ہوئے حضور علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا مبارک ہاتھ پکڑا اور پھر دونوں اس دعوت دینے والے کے گھر میں تشریف لے کر گئے۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے آج کے دور میں اکثر خواتین اسلام پر اس لحاظ سے بھی تنقید کرتی ہیں کہ شاید خواتین کے حقوق اسلام نے اس طریقے سے وضع نہیں کیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے تو 14 صدیاں پہلے خواتین کے حقوق میں وہ چیپٹرز رقم کر دی ہیں کہ شاید آج کی ماڈرن سویلائزیشن بھی اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اسپیشل کک آ کے دعوت دے رہا ہے، چاہتے حضور علیہ السلام تنہا چلے جاتے، سیدہ عائشہ صدیقہ کیسے مائنڈ کرتی، مگر آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے انر سیلف میں پوشیدہ جذبات کا بھی خیال رکھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی فیلنگز کا خیال رکھا، اور قیامت تک کے لیے ہمیں میسج دیا، جو مسلمان مرد ہیں ان کو میسج دیا کہ کس طرح ہم نے اپنے گھر کی خواتین کی فیلنگز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور کس طرح ان کے احساسات کا اور جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس موقع پر یہاں پہ میں دوسری روایت لانا چاہ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی کوٹ کی گئی ہے۔ اس کی راویہ بائی دا وے سیدہ عائشہ صدیقہ خود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، جو آخری وقت تھا، مطلب ظاہری حیات کا جو آخری وقت تھا، تو فرماتی ہیں آقا علیہ السلام میرے ہی حجرہ مبارک میں موجود تھے، تشریف فرماتے ہیں، اور فرماتی ہیں کان یومی قبضہ اللہ بین سحری و نحری، کہ جب حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ جب جسم اقدس سے کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح جب قبض کی گئی، جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، تو اس وقت آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس میری گود میں تھا، حضور علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں فی دفن بیتی، اور پھر آقا علیہ السلام کی قبر مبارک بھی میرے حجرہ مبارک میں ہی مقرر کی گئی۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ انسیت کا عالم کیا تھا، کہ پردہ فرمانے کا بالکل قریبی وقت ہے، اور وہ وقت بھی حضور علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنی صحبت سے نوازا، اس وقت بھی۔ اب اس موقع پر اس نشست کی میں آخری حدیث مبارکہ یہاں پر کوٹ کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں روایت کی گئی ہے، اور اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ خود ہی ہیں سلام اللہ علیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ یا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، مجھے پتہ لگ جاتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کب مجھ سے خوش ہوتی ہیں اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہیں۔
سیدہ عائشہ صدیقہ مسکرا اٹھی، جانتی تو تھیں مگر حضور علیہ السلام کے مبارک لبوں سے، حضور علیہ السلام کی مبارک زبان اقدس سے سننا چاہتی تھیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ آخر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں، جب خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں رب محمد کی قسم، جب قسم کھانی ہو اور مجھ سے خوش ہوں تو میرے رب کا کہہ کر کہتی ہیں کہ رب محمد کی قسم، لیکن جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں اور قسم کھانی ہو تو کہتی ہیں رب ابراہیم کی قسم۔ یعنی آپ غصے کی حالت میں رب تعالیٰ کی مناسبت بھی مجھ سے نہیں کرتی، میرا نام نہیں لیتی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بس فقط وہ ایک ہی مقام ہوتا ہے کہ جب میرے لبوں پر آپ کا نام نہیں ہوتا، بس وہ غصے کی حالت ہوتی ہے، ادروائز ہر وقت میری زبان پر، میرے لبوں پر، میرے دل میں آپ کا نام ہے۔ تو قربان جائیے، یہ وہ میں کہتا ہوں کہ یہ بے مثال رشتے ہیں کہ جن سے آج ہمیں سیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ آج کے خاص کر نفسا نفسی کے عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی مسلم سوسائٹی میں گھر گھر میں مسائل ہیں، ہمارے گھروں میں آپس کی محبت اور الفت کے، ہسبینڈ اینڈ وائفس کے مسائل ہیں، گھریلو رشتہ داریوں میں مسائل ہیں۔ تو جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نہیں آتے اور بالخصوص مسلم خواتین امہات المؤمنین کی کردار اور ان کی شخصیات کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کر لیتی، تب تک ہمارے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے لیکچرز میں ہم دیگر امہات المؤمنین کے مناقب کو بھی کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم۔